اور ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ کے ہی طرفدار تھے۔ عمر دربار رسالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، خدایا خطاب کے بیٹے عمر یا ہشام کے بیٹے عمر کو ہدایت دے، ان دونوں میں جو بہتر ہو اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ کا خیال تھا اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلے کا پتلا تھا، طاقت بے پناہ تھی، کسی سے ڈرتا نہ تھا، نہ کسی سے دبتا تھا، جو کرنے کا ارادہ کر لیتا، کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ ہے وہ اسلامی دشمنی میں بھی آگے آگے تھا، مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا نمونہ تھا۔ کوئی باندی اسلام لے آتی اور اس کے ہاتھ لگ جاتی تو بے تحاشا پیٹتا، مارتے مارتے جب تک تھک نہ جاتا ہاتھ نہ روکتا، تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا میں نے تو تھک کر چھوڑ دیا ہے، ذرا دم لے لوں پھر تیری کھال ادھیڑوں۔ سخت مزاجی اور بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کا بہت ہمدرد تھا، گھر والوں پر انتہائی مہربان تھا۔ اس کو خبر ہوئی بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تو دل کو سخت چوٹ لگی، اور جب یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی، مکے سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے، تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا اور کنپٹی کی رگیں غصے سے تھرائیں۔ محمد ہی مسئلے کی جڑ ہے، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈالی ہے، اسی نے خاندان میں خلیج کھو دی ہے، اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرایا ہے، ہاں تو اب اس کا سر قلب کر کے ہی دم لوں گا۔ وہ کمر سے تلوار لگا کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر اور بے چینی سے سب کو نجات مل جائے۔ راستے میں بنی عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے، پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان کہا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اسی لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا عمر بہت جوش میں ہے، کمر سے تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ پوچھا خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر بولے اسی بددین کے پاس جو ہمارے دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے، جو قبیلوں کا سارا نظام درہم برہم کر رہا ہے۔ نعیم عمر کا غصہ جانتے تھے، سوچا کہیں سچ مچ آپ کی جان خطرے میں نہ پڑ جائے، کسی طرح عمر کا رخ بدلا جائے۔ فوراً ایک تدبیر ذہن میں آئی، بولے عمر کس دھوکے میں ہو؟ محمد کو تو قتل کرو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے، اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر بولے کیا کہا؟ میرے گھر میں کون؟ نعیم بولے بہن اور بہن بھی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں، محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نپٹ لو۔ عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی۔ بہن اور بہن بھی اسلام لا چکے تھے، اسی کے لیے جینے مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بے خبر تھا کیونکہ انہوں نے اب تک چھپایا تھا۔ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا، سینہ سلگ رہا تھا اور غصے سے رگیں پھول آئی تھی۔ وہاں پہنچا تو اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آئی۔ وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، گھر کے لوگ گھبرا گئے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ جواب ملا میں ہوں عمر، جلدی سے دروازہ کھولو۔ عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے، خوف سے بدحواس ہو گئے، ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام تھا فاطمہ اور بہنوی کا تھا سعید۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی نے متعین کیا تھا، جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سناتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی اندر چھپ گئے۔ جس صحیفے سے وہ پڑھ رہے تھے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا، عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوی کے علاوہ سامنے کوئی نہ تھا۔ کڑک کر پوچھا ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی اور وہ آواز کیسی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا، سچ سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ بولے یہاں تو کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ عمر زور سے گرجا چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوی کی طرف بڑھا، بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ سے یہ دیکھا نہ گیا، بڑھ کر شوہر کو بچانے لگی۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا۔ آگ کو جتنا ہی پیٹو اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے جوش عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، اسلام پر جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ ہاں اب ہم مسلم ہیں، اسلام کی لذت سے سرشار ہیں، اس کے لیے سب کچھ جھیلنے کے لیے تیار ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو۔
یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی۔ اب عمر آگ سے پانی تھے، پتھر سے موم تھے، بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے، بہن کے سر سے خون کے فوارے جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پسیج گیا، فوراً شرم سے سر جھک گیا۔ یکایک نظر اس صحیفے پر پڑی جسے خباب پڑھ رہے تھے۔ اچھا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی دیکھوں۔ عمر کے لہجے میں بڑی نرمی آ چکی تھی۔ بہن بولی مجھے ڈر ہے، تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر ملے گا نہیں۔ عمر بولے اطمینان رکھو، قسم کھا کر کہتا ہوں ضرور واپس کر دوں گا۔ فاطمہ نے وہ صحیفہ عمر کو دے دیا، دل میں یہ تمنا چٹکیاں لے رہی تھی کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفے کو ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھا، پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا، اس کی عظمت و جلال کے احساس سے لرز اٹھا۔ بے اختیار زبان سے نکلا کتنا اعلیٰ اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ خباب قریب ہی چھپے ہوئے تھے، سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، فوراً سامنے آ گئے۔ بڑی ہی مسرت اور اطمینان کے لہجے میں فرمایا عمر، رسول خدا نے دعا فرمائی تھی، خدایا ہشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خدا کی قسم، میں سمجھتا ہوں اللہ نے تمہارے لیے یہ دعا سن لی۔ عمر اب اللہ سے جڑ جاؤ، اب اس کے در کو نہ چھوڑو۔ عمر بولے اچھا خباب بتاؤ محمد کہاں ہیں، جاتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب مجھے روشنی مل گئی، سچائی مجھ پر واضح ہو گئی، اب تک میں بڑی بھول میں تھا، آج میرا دل مطمئن ہو گیا، محمد واقعی نبی ہیں، وہ جو کلام لے کر آئے ہیں وہ سچ مچ خدا کا کلام ہے۔ خوشی سے خباب کا دل کھل اٹھا اور بولے آپ کوہ صفا پر ارقم کے گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، فاطمہ کی زندگی کا یہ کتنا پرمسرت لمحہ تھا اور سعید کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ آج فاطمہ کا بھائی اور سعید کا سالہ اسلام کی گود میں تھا۔ عمر آئے تو مشرک تھے، خون محمد کے پیاسے تھے، جا رہے تھے تو خدا کے تنہا خدا کے غلام تھے اور محمد کے سچے جانثار تھے، دوڑے جا رہے تھے کہ آپ کو اپنا آقا بنا لے، مبارک قدموں میں اپنا سر ڈال دیں۔ عمر ارقم کے گھر پہنچے تو کباڑ بند تھے، کنڈی کھٹکھٹائی تو بلال کی آواز آئی، کون؟ جواب ملا خطاب کا بیٹا عمر۔ اس وقت رسول خدا اپنے کچھ ساتھیوں میں سے حمزہ، ابو بکر، بلال اور علی سبھی موجود تھے۔ بلال آپ کے پاس آئے، عرض کیا اللہ کے رسول، دروازے پر خطاب کا بیٹا عمر ہے، اگر کھول دیا تو ڈر ہے یہاں کوئی قیامت نہ کھڑی کر دے۔ حضور نے فرمایا اسے اندر آنے دو، اگر نیت ٹھیک ہے تو کیا کہنا۔ حمزہ بولے اور اگر بری ہوئی تو اس کو مارنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بلال دروازہ کھولنے گئے، حمزہ بھی ساتھ ہو لیے کہ عمر نے اگر حملہ کیا تو بلال کی مدد کریں گے۔ دروازہ کھل گیا، عمر اندر آ گئے، حمزہ اور بلال جھپٹے اور باہوں میں انہیں جکڑ لیا۔ عمر پر نظر پڑی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا عمر کے دل میں جو کھوٹ ہو دور کر دے، اس کا سینہ نور ایمان سے جگمگا دے۔ حمزہ عمر کا ہاتھ چھوڑ دو، بلال تم بھی چھوڑ دو۔ حمزہ اور بلال الگ ہو گئے، عمر آگے بڑھے، حضور اقدس میں کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا عمر، کیا جب تک کوئی دردناک عذاب نہ آ لے اپنی روش نہیں چھوڑو گے؟ کہو کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا ایمان لانے آیا ہوں، اب میں مسلمان ہوں، آپ کا غلام ہوں، خدا کا پرستار ہوں، حق کا علمبردار ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں نے زور کا نعرہ لگایا، اس زور کا نعرہ لگایا کہ گھر کی دیواریں ہل گئی اور مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے عجیب سما تھا، پوری فضا پر ایک رعب اور ایک جلال چھا گیا۔ یہ ایک فقرہ تھا جو بے اختیار زبانوں سے نکل پڑا، یہ بتا رہا تھا ان کو کتنی زیادہ خوشی ہے، روح کو کتنا سکون اور دل کو کتنا سرور ہے، کیونکہ آج عمر مسلمان تھے، آج عمر ان کے ساتھ تھے۔ عمر مسلمان ہوئے تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا اور دعا کی، خدایا عمر کو ہدایت دے، خدایا عمر کو ثابت قدم رکھ۔